تو پھر لوگوں نے میرے پاس رئیسوں اور امیروں کو اور امیروں کے پاس مجھے جاتا دیکھ لیا، تو لوگوں کا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ختم ہو جائے گا اور مخلوق سے ہونے کا یقین شروع ہو جائے گا۔ تو لوگ میرے سے اس کی آمد پر امیدیں نہ لگا لیں کہ ان کا فلانے کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر لوگوں کو میں اپنا آپ دکھا کر لوگوں کا تعلق ان کے ساتھ بنانے لگ گیا تو لوگوں کی تو گارنٹی کوئی نہیں، لیکن میرا خود کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ مولوی کیا بھی کہہ رہے تھے اپنا ہاشم صدیقی صاحب، حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، جہاں مرضی لے جاؤ سارے۔ خانقاہی جو نظام ہے نا، ابھی سے ایک بہت کم پاکستان کے اندر خانقاہیں بچی ہیں کہ جہاں خدا بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کی اطاعت ملتی ہے، مگر نہ ہر جگہ نمود و نمائش۔ اور ذرا ادھر ادھر جھانک کے دیکھ لیں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ خانقاہوں پہ کتے ملیں گے، بلے ملیں گے، آستانوں کے اوپر ریچھ ملیں گے، شیر ملیں گے، بے نمازی ملیں گے، چرسیں ملیں گی، شرابیں ملیں گی، اللہ نہیں ملے گا۔ زیادہ قصوروار وہ نہیں، زیادہ قصوروار ہم ہیں جو ان کے پاس بیٹھ کر وہاں کی تائید کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے پاس جو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے دور کر دے، اللہ نے ایسی جگہ جانے سے منع فرمایا۔ اگر جانا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت بڑی آفر تھی۔ مکے کے لوگ آئے تھے کہ آپ ہمارے کافروں کے پاس آ کے کھڑے ہو جایا کریں، ہم 1 سال تیرے رب کے آگے سجدہ کریں گے۔ حضور کی ہاں سے پہلے اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسا کام نہ کرنا، میری پہچان کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے میرا محبوب میرے مخالفوں کے پاس جا کے کھڑا نہ ہونا، میں تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی نوٹ۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا، ایسے لوگوں کا تماشا دیکھنا مثل ان کی تائید کے برابر ہے۔ برائی کو ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اگر ہاتھ کا اختیار ہے روک کے دکھا دے، زبان سے روک دے، اگر نہ اتنی طاقت تیرے اندر ہو دل تو کم سے کم تیرا اسے برا تسلیم کرے۔ اگر وہاں جا کے کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے دل تیرا ادھر کو مائل ہو رہا ہے۔ ایمان ہونا چاہیے اندر، ڈر تو رب کا۔ میری بیگم میں ایک جملہ کہتی ہے، میں تو حیران ہوں کہ دنیا دار ہے، اب اس نے دین پڑھا کے مجھے کہتی ہے حنان کسی چیز کے لیے پریشان ہو، ادب سب کا، ڈر رب کا بس۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا خدا پاک کی قسم توحید کا سارا خلاصہ اسی پر مشتمل ہے، ادب سب کا کرو۔ ابھی پچھلے دنوں ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے تو اس مہینے میرے 3 سفر تھے اس جہاز کے اندر، اس ایئر لائن میں، اور میں انہیں وارننگ دے کے آیا، میں نے کہا میرے 22 چینل چلتے ہیں، 22 میرے نام سے، اتنا تمہیں گندا کروں گا، اتنا تمہیں گندا کروں گا کہ حضور کی گستاخی کرنا بھول جاؤ گے۔ وہ کہنے کہ سر میں نے کہا کیا سر، خدا اکبر کی قسم ہے، اللہ جل شانہ کی قسم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی دیکھیں، سر تو دور کی بات ہے، ہمیں انسان کے لانے کا بھی حق کوئی نہیں ہے۔ وہ ناشتہ دیا نا انہوں نے، ایک دفعہ کھانا، ایک دفعہ رات کا کھانا دیا، اس مرتبہ 16 تاریخ کو میگا ناشتہ دیا، تو شیزان کی کیچپ جیم مکرور، میں کہا یہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا نہ زمین پر نہ آسمان میں، ہوا کے اندر ہے، یہ سامنے رکھا ہوا حضور کے دشمنوں کی سوغات رکھی۔ اگر اسی حالت میں اسرائیل علیہ السلام نے خدا کی قسم آرہا جہاز روک دیا، بتا مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ دنیا شہید شہید کے نعرے لگائے گی، پتہ نہیں ہمارے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا ہر چینل پر جا کے گفتگو کروں گا، ہر تقریر میں جا کے گفتگو کروں گا، اس ایئر لائن کو، اس بلو ایئر لائن کو بالکل اس کا بائیکاٹ کر دو۔ جب تک قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے ہم تمہارے جہاز کے اندر سفر کرنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔
تمہارے گاؤں میں کتنے بہکانے والے ہیں، تمہارے گاؤں دکانوں پہ اندر 100 روپے کی چیز 25 روپے کی چیز دینے میں آئے، خود پڑھنا نہیں آتا، کسی سے پرچی پڑھوا لیا کرو، کسی سے مونوگرام ٹائٹل پڑھا لیا کرو کہ اس ڈبے کے اوپر حضور کے گستاخوں کی کمپنی کا تو نام نہیں لکھا ہوا۔ رب اکبر کی قسم اسے دکان سے اتار دے، اس کی پروڈکٹ کو دیوار پر مار دے، خدا پاک کی قسم بے شک وہ ناراض ہو یا ناراض ہو، آمنہ کلا روزے میں ہنسنے لگ جائے گا۔ ہمارے عالمی ختم نبوت کے نور محمد ہزاروی صاحب ہے، میرا بڑا قریبی تعلق رہتا ہے، ہر جگہ ہمارا جانا ہوتا ہے۔ ان کی گھر والی بہت بڑی اللہ والی ہے نور محمد ہزاروی صاحب کی، ہر 8ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ ان کے بچے کے سر کے اندر رسولی ایک گلٹی نکل گئی، اتنا پریشان ہے، اللہ اکبر، ڈاکٹروں کے پاس لاہور لے کے گئے، انہوں نے ٹائم دے دیا کہ ٹیسٹ کروا کے آنا۔ مولی حیدر علی صاحب بتا رہے تھے، فرمایا رات کو نور محمد ہزاروی صاحب رحمت دامت و محفوظہم کی گھر والی مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگ گئی، اتنا روئی، اور روتے روتے آنکھ لگ گئی، خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ کے نبی ہے، میرا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے سر کے اندر رسولی بتائی ہے، گلٹی بتائی ہے، پاک پیغمبر نے اپنے قریب کر لیا اور یوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا کہاں ہے گلٹی؟ رب اکبر کی قسم میں صبح اٹھے ماتھے سے گلٹی کا نشان ہی ختم ہو گیا تھا۔ لاہور چیک، ابھی کی بات ہے، لاہور چیک کرانے کے لیے گئے، ڈاکٹر کہنے لگے پچھلے ہفتے تو لے کے آئے تھے، اتنی بڑی رسولی تھی، لگتا ہے کام اس طبیب نے نہیں کیا بلکہ طبیبوں کے طبیب نے کام کر دیا۔ ان کی نوکری کر کے تو دیکھو، ہم کرتے نہیں ان کی نوکری۔ کڑے والے کو دیکھا کڑا پہن لیا، کپڑے والے کو دیکھا کپڑا پہن لیا، تبلا سرنگی والے کو دیکھا اس کے رنگ میں ڈھل گئے، چادر والے کو دیکھا اس کے رنگ میں ڈھل گئے، کتے والے کو دیکھا اس کے رنگ کے اندر ڈھل گئے، اور کہتے ہیں لوگوں چلو کوئی بات نہیں، ایمان تو اپنا بچاؤ، بھوک لگی ہے چاول تو مل جائیں گے، تجھے کیا پتا یہ بدعات یا حرام کا ایک ایک چاول کا دانہ تیرے اندر سے 50 سال کے ایمان کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے میرے عزیزوں ٹائم لے لیا اور کہنے لگے کس طریقے سے ٹائم مل جائے، اس کے اندر شرائط رکھ دی، شاہانہ لباس میں نہ آنا، فوجی دستے کے ساتھ نہ آنا، اکیلا آنا، رات کے اندھیرے میں آنا، مطلب کی بات کرنا، چلے جانا۔ رات کا وقت ہوا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فضیل بن عیاض کی خانقاہ میں آئے، رحمت اللہ علیہ کی آتے ہی خانقاہ کے اندر خادموں نے دیا بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، اور دیے سے مجھے کتنی پیاری بات یاد آ گئی، ابھی آپ سے چندہ مانگ رہے تھے، مدرسے مسجد کا 100 روپیہ نہیں نکل رہا تھا۔ ایک طرف جنتی باغ ہے، ایک طرف محمدی باغ ہے، مدرسہ محمدی باغ ہے، نبی کے مہمان پڑھتے ہیں، جنتی باغ اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کے بندے خدا کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان تیری ذمہ داری ہے، تو نے محمدی باغ کو بھی آباد رکھنا ہے، جنتی باغ کو بھی آباد رکھنا ہے۔ اور محمدی باغ ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا، کس نے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھایا کر، اگر تیری موت آ گئی قیامت کے دن اللہ تجھے شہیدوں میں کھڑا فرمائے گا۔ اے علی قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھایا کر، اگر اس حالت میں موت آ گئی تیری قبر پر فرشتے ایسے زیارت کو آئیں گے جیسے فرشتے بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ کوئی کہتا نیت کرو بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، کوئی کہتا نیت کرو پوتے دوتوں کو قرآن پڑھاؤں گا، کوئی کہتا نیت کرو جی بھائی کو قرآن پڑھاؤں گا۔ خود اپنے آپ نیت کیوں نہیں کرتے؟ 50 سال والا تو بھی نیت کر لے، 60 سال والے آپ بھی کر لو، 25-30 والے کر لو، اللہ مجھے توفیق دے تو میں خود بھی قرآن پڑھوں گا۔ بندہ کہتا ہے یہ میری عمر ہے، دانت منہ میں نہیں رہے، ہڈے گھٹے میں ٹوٹ گئے، داڑھی میری سفید ہوگی، اب پڑھنا شروع کر دے۔ بے شک اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، علی بات آسا پڑھا، تختی نمبر 7-8 پر حمزہ زبر آبا زبر با دال 2 زبردن آبادن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا کی یونیورسٹیاں دنیا میں ہے، قرآن کی یونیورسٹی 7ویں آسمان کے اوپر ہے، بیت معمور کے پاس ابراہیم علیہ السلام بیٹھا قرآن پاک پڑھا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟
بابا یہ کون ہے سفید داڑھی والا؟ دائیں بائیں بڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. کہا آپ کو نہیں پتا آپ کی امت کا جو قرآن کا حافظ پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا، ساتویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے مدرسہ کھول رکھا ہے، جو 15-12 پڑھ کے آئے ابراہیم نے قرآن کا مکمل حافظ بنا رہا ہے. قاری مشتاق صاحب کی کون ملت سماجت کرے گا؟ اے قاری صاحب آپ بھی بے لوگ ہو، آپ بھی بھولے لوگ ہو، آپ بھی بادشاہ ہو، آپ ہمارے بچوں کو تو جنت میں لے کے جا رہے ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بھی قرآن پڑھایا کرو تاکہ بچوں کے ساتھ خدا ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل فرمائے. کون نیت کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کی؟ سچی کریو، اللہ کے آگے جھوٹ نہیں بولنا، پکی بات. سردی کے موسم میں وقت ہے، مغرب عشاء کٹھی نمازیں ہو جاتی ہیں، 1.5 گھنٹے کے ساتھ دونوں نمازیں ہوتی ہیں. بیٹھو 8 بجے تک مسجد کے اندر، گھر جا کے بھی تو لگائیوں کی طرح چگلیاں کرنی اور کیا کرنا گھر جا کے. بیٹھ کے بہو کے کمرے میں ہی جھانکنا اور کیا کرنا، بہت غلط بات ہے. سگی اولاد اپنے ماں باپ سے تنگ ہے، روٹی کی وجہ سے نہیں، تیلی لگانے کی وجہ سے. سگی اولاد وہ تیرا غسل خانے کے پاس بن جا، تو جھانک جھانک کے بہو کے کمرے کے اندر کیا دیکھ رہا ہے.